لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد والا. امام تک پہنچنا یا امام کا ساتھ دینا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت دنیا میں شاید مجھے آپ کو زیادہ لگے، مگر جب ہم آخرت میں مقامات کو دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی ادا نہیں کیا. دنیا ہے ہی ایسی کہ انسان کو اتنا دھوکہ دیتی ہے، اتنا خوبصورت بناتی ہے کہ انسان کے لیے بعض اوقات ایک لمحہ چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پر انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. ذرا ذرا سی جذبات رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. دنیا میں آپ سوچیں جتنے بھی قتل و غارت ہوئے ہیں وہ صرف غصے کی وجہ سے ہیں، اور بات ذرا سی تھی. اگر انسان تھوڑا سا تحمل کر جائے، آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں سڑکوں میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ذرا سا کسی کا رویہ اچھا نہیں لگا، کسی کی گاڑی تیزی سے گزر گئی، کسی نے کو نقصان ہو گیا، انسان کتنے طیش میں آتا ہے. اصل مشکل حادثے کی نہیں ہوتی، مشکل انسان کے اپنے وجود کی ہے. وہ اپنے وجود کی تربیت نہیں کر رہا، اس نے اپنے وجود کو چھوڑا ہوا ہے، بالکل اس جنگل کے گھوڑے کی طرح کہ جو جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے اور جس طریقے سے جاتا ہے جاتا ہے. اسی کو صحیح کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا کہ ہمیں کیا بنائے، ہمیں عبد بنائے، عبد، بندہ بنائے، بندہ. فضیل ابن ریاض جو ہے وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے ہاں ڈاکے ڈالتا ہے. ایک رات دیوار پھیلانگ کر کسی کے گھر جا رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا. کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب دل مڑ جائے، دل تبدیل ہو جائے؟ بس وہیں ایک قرآن کی آیت اس کے وجود میں پیوست ہو گئی، تو اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل تبدیل ہو جائے. خوب، یہ جو قلب ہے، جو میں چند دن آپ کو زحمت بھی دی، اور بہرحال کل تو شب عاشور ہے، آج میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں کہ سمیٹوں کہ قلب جہاں کئی قسمیں رکھتا ہے، وہاں قلب کو خراب کرنے کے بھی کئی چیزیں ہیں اور قلب کو آباد کرنے کی بھی کئی چیزیں ہیں. دنیا، جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے دل میں درد ہوتا ہے، ظاہری دنیا، ظاہری علاج آپ کے قلب کو ریپیئر کرتا ہے،
بلاک ہو گیا ہے, والز بند ہو گئے ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی, سٹنٹ ڈالا جائے گا. کیوں ہے؟ قلب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جو ظاہری قلب ہے وہ اپنی دھڑکن سے ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے. خون اسی کی دھڑکن کی وجہ سے پورے شریانوں میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے, خون کو صاف بھی کرتا ہے, خون نکلتا بھی ہے. قلب انسان کا بند ہو جائے انسان مر جاتا ہے. انسان کی باقی چیزیں اتنی جلدی اس سے مرتا نہیں ہے, کوئی اور آرگن کو اگر ہٹ ہو جائے ٹائم لگتا ہے, لیکن قلب ایسا ہے کہ جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو, اگر بند ہو گیا بس سب بند ہو گیا. یعنی ظاہری بدن میں بھی قلب سینٹر ہے, اور باطن بدن میں قلب اس سے بھی زیادہ بڑا سینٹر ہے. کیونکہ آپ ظاہری بدن میں تو سٹنٹ ڈال لیں گے, لیکن باطن قلب میں آپ سٹنٹ نہیں ڈال سکتے. اور دنیا آپ کے باطن قلب کو نہ اسکین کر سکتی ہے, نہ یہ بتا سکتی ہے اس میں بلاک کتنا ہے, اس میں بخل کتنا ہے, اس میں منافقت کتنی ہے, اس میں مشکلات کتنی ہے. دنیا نہیں بتائے گی سوائے ان قلوب کے جو خود طیب ہیں, خود پاک ہیں. جو ان کے پاس سے اٹھ کے بھی جاتا ہے یہ اس کے قلب کو بہتر کر دیتے ہیں, جو ان کے پاس سے گزر کے بھی جاتا ہے. خوب یہ ہے ان بزرگ قلوب کا فائدہ. اگر ہم چاہتے ہیں آج کے اس میٹرلسٹک دور میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم وادی توحید میں آنا چاہتے ہیں. وادی توحید یعنی امام. اب امام سب کا ہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا. رقت قلب, انسان کے اندر رقت ہونی چاہیے. انسان عبادت میں کھڑا ہے, آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں, حق بھی کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب آرٹیفیشل ہے. اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں معاشرے میں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. سو مطلب کیا ہے؟ اندر خشیت الہی ختم ہو گئی ہے, قلب مردہ ہو گیا ہے. اس کو کیسے بہتر کریں؟ چہرہ قلب کی حالت کو بتاتا ہے. یہ والا قلب نہیں, اوریجنل جو قلب ہے کیسے بتاتا ہے؟ میں آپ نہیں بتا سکتے, شاید آپ کے درمیان میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو, میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ چہرے کو دیکھ کر قلب کا حال بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قلب وجود پر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی حالت دیکھ لیتے تھے. اندر کی حالت, کیونکہ باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو اسے فاصلے, اسے رکاوٹیں, اس کے لیے موانع نہیں ہوتی ہیں. مرزا اسماعیل دولابی کہ جن کو ایک ہی دفعہ میں اللہ نے عالم غیب دے دیا, نجف گئے, کربلا گئے, زیارت پہ گئے, دل چاہتا تھا کہ یہ پڑھائی کرے وہاں, لیکن ان کے والد ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. یہ ذریعے امیر المومنین سے لگ کے انہوں نے اتنا گریہ کیا, بے ہوش, آنکھ لگی. خیر واپس آئے, جیسے آپ زیارت سے آتے ہیں, خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ زیارت پہ آتے ہیں, واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر مہمان آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ زیارت پہ ہیں. تو وہ ان کے گھر بھی مہمان تھے, وہ چائے لے کے جا رہے تھے. برآمدے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں, ان کے یہاں دولان ہوتا ہے. چائے لیتے ہوئے میں اللہ نے عالم غیب ہٹا دیا سارا. ہمارے استاد کہتے ہیں دیگر نیاز بے طلبگی نہ دارت, لیکن اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, سب کھل گیا. موسوی آیت اللہ حسن موسوی فرماتے ہیں کہ ہم تہران میں ایک مجلس میں گئے اور یہ وہاں مجلس پڑھ رہے. انہوں نے مجلس سے پہلے کہا کہ بھائی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ دے دے, ایک سید ضرورت مند ہے, عزت دار ہے, اس کی مدد کرنی ہے. کہا ہم بڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے برابر والے سے کہا کہ اتنے تو پیسے رکھ لے جو ہمارا کرایہ ہو, دوسرے شہر سے آئے تھے. کہا بہت دور تھا, مگر انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے سارے پیسے رکھو. یعنی فاصلے, ارادے, اور پھر کیا کہا گاڑی مل جائے گی, پریشان مت ہو. یعنی ٹیکسی
مل جائے گی. کہا یہ ہوا مجلس سے باہر نکلے, ایک بہترین گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی, کہتی کم جانا ہے, ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو. وہ قلوب رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی رکاوٹوں کو دور کریں تو سب سے پہلے تو اپنی رکاوٹوں کو دور کریں. عزیزان محترم, اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, اپنے عام کو امام کے قریب کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس محبت کو اپنے قلب میں ڈالنا پڑے گا. یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہرحال میں, کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناراض ہے اور اپنے آپ سے ناراض ہوئی ہے, مجھے صحیح طرح کام نہیں کرنے دے رہی ہے, تو بہرحال میں نے کہا میں دیکھ کے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. حدیث بیان ہوتی ہے کہ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشقن احد انہ فی الجنہ. ارشاد ہوتا ہے کہ خدا جس کے نصیب میں ہمارے ائمہ کی, ہمارے اہل بیت کی محبت رکھ دیتا ہے, اسے خدا دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرتا ہے, جس کے وجود میں, اور وہ پھر اس خیر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ محبت خدا رکھتا ہے, لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت مجھے کرنی ہے. محنت کیسے کرنی ہے کہ میں اپنے قلب کو اس قابل کروں. اب آپ سوچیں, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو, امام کی محبت ہو, کیا وہ دنیا کی محبت کو ساتھ رکھے گا؟ کیا وہ دنیا کی غلاظتوں کو اندر رکھے گا؟ اس پاسبل نہیں ہے. کسی نے کہا نا چھٹے امام سے, مولا وہ آپ کا چاہنے والا جو ہے وہ فاسق ہے. امام نے, چھٹے امام نے کیا کہا؟ ہمارا چاہنے والا فاسق نہیں ہو سکتا, ہاں اس کا عمل فاسق ہوگا, وہ خود فاسق نہیں ہوگا. فرق ہے دونوں چیزوں میں. بعض اوقات ہم عمل کو شخص کے اوپر حمل کر دیتے ہیں, یعنی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, جبکہ شخص کا عمل الگ ہے, شخص خود الگ ہے. ایک گاڑی سفید رنگ کی آپ لیں اور اس کے اوپر ایک کور ڈال دیں, اور آپ کیا بولیں؟ گاڑی کور والی. بھئی کور والی نہیں ہے, کور الگ ہے, گاڑی الگ ہے, گاڑی کا رنگ الگ ہے. گناہ جب تک قلب میں نفوذ نہ کرے, گناہ الگ ہے, شخص الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے, تو پھر گناہ کیا رہے گا. لیکن ہم معاشرے میں لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے. ہم معاشرے میں لوگوں کو اس کے عمل کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ شخص توبہ کر لے, ہو سکتا ہے یہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے. تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں, دیکھیں ہم میں اور اولیاء خدا میں یہی فرق تھا, جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا تو اس کو دھتار کے نہیں تھے, اس کو نکالتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اس کا عمل الگ ہے, یہ خود الگ ہے, اور وہ اپنے وجود مبارک سے اس کے اس غلط عمل کو دور کر دیتے تھے. ہم لوگ کوئی ذرا سی غلطی کرتا ہوا ہمیں نظر آ جائے یا ہمیں پتہ چل جائے, ہم تو اس کو کیا, اس کے پورے خاندان بیچارے کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتے. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو. اگر ہم اس طرح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے کلینک کھول کے, مریض آ رہا ہے, کھانس رہا ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کا نہیں آنا, ٹھیک ہو گیا آنا. ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس تھوڑی آئیں گے, آپ کے پاس آئے اس لیے بیماری دور کریں. آپ کے پاس بیماری بتائیں گے تو آپ بیماری دور کریں گے. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے قلوب کے ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے. اب تو زمانہ نہیں رہا, اگر کوئی ہوں گے بھی تو بہت کم, ورنہ پہلا زمانہ انہی اولیاء خداؤں کے ذریعے سے ہی تو اسلام پھیلا ہے. یہ اللہ کے ولی ہی انسانوں کی تربیت کرتے تھے. شخص آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر 40 سال بھی تمہاری زندگی کی اس میں خرچ ہو جائے کہ تمہیں کوئی استاد مل جائے، استاد اخلاق مل جائے، کوئی مرشد مل جائے، تو تم نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی ہے. تمہارے اپنے قلب بہت امپورٹنٹ ہے. یہی سافٹ ویئر ہے جو قیامت والے دن دکھایا جائے گا، کھولا جائے گا. اس میں پتہ چلے گا تمہارے قلب میں تھا کیا، اور وہاں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم امام فرماتے ہیں دعا میں، اپنی دعا ابو حمزہ میں بھی، کہ پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے، جب ساری چیزیں عیاں ہوں گی. یہاں تو نے چھپایا ہوا ہے معاملہ، مجھے وہاں چاہیے. تو یہاں انسان اپنی زندگی میں اس عبودیت کی طرف بڑھے، اس بندگی کی طرف بڑھے. عزیزان محترم، خوب یہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کربلا میں انسان کو دعوت دی، یہ کربلا میں دعوت 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، یہ دعوت 61 ہجری سے شروع ہوئی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خوب امام کو مدد کیسی چاہیے؟ خوب آئے. آپ دیکھیں کہ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے، کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے، خود زیارت انسان کو کیا کر دیتی ہے یار. خوب زیارت آپ زیارت کی روایات سنتے رہتے ہیں. جو شخص زیارت پہ آتا ہے، امام اس کو امام کے وجود کی برکت کی وجہ سے خدا اس زائر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. امام کے وجود کی برکت، امام کی زیارت کی برکت، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیسے معاف ہو گئے؟ روایت کہتی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. وہ ایک زیارت ہے خالی، اور ہماری بھی زیارتیں کہاں اتنی معرفت والی ہیں، لیکن پھر بھی امام کا وجود اپنے کرم کو، یہاں صرف ایک زیارت ہے، اور جو خود امام سے مل جائے اس کا کیا ہوگا؟ نہ خود وہ، بلکہ وہ خود دوسروں کو قیامت تک صحیح کرتا رہے گا. آپ کے سامنے یہ ہستیاں، خاص طور پہ جن کے لیے آج شبیہ تعبود ہے، علم برآمد ہونا ہے، یہ ہستیاں کیسی ہیں؟ باب الحوائج ہیں. یعنی آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، حضرت عباس سے توسل کریں، پھر دیکھیں آپ کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو امام سے جڑ گیا، امام اسے زمانوں مکانوں سے باہر نکال دیتے ہیں. اب یہ اپنے وجود میں بندگی لانی پڑے گی. جانے محترم، خوب زیارت انسان کو کمال پہ جاتی ہے. اب یہ ہے کہ میرے پاس یا مجھے، میرے اندر یہ شوق زیارت ہے یا نہیں ہے. زیارت دو طرح، ایک زیارت انسان جاتا ہے، کربلا کر کے آتا ہے، نجف جاتا ہے، مشہد جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، خوب یہ بھی ایک زیارت ہے. لیکن ایک زیارت کا شوق ملاقات کا ہے. آپ کہیں جائیں یا نہ جائیں، لیکن آپ کے وجود میں یہ شوق ہونا چاہیے خدا سے ملاقات. خدا سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خدا سے ملاقات کا بھی کوئی آپشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یا کبھی سوچا بھی ہے کہ خدا سے ملاقات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہی اتنا خدا نے سیٹ اپ کیا ہے تو کیا ملاقات نہیں کرے گا کیا؟ لیکن کیسے ملاقات کرے گا؟ ان آنکھوں سے تو خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. کوئی بھی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ آنکھوں میں سمائے وہ خدا کہاں ہے؟ کیونکہ آنکھ اس کی مخلوق ہے، ارادے اس کی مخلوق ہے، ذہن اس کے مخلوق ہیں، خیالات اس کی مخلوق ہیں. وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے اس کے جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وہ سوائے قلب مومن کے کسی دل میں سما نہیں سکتا. حدیث شڑ امام سے ہے، حدیث طولانی ہے، میں بس ایک قصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں.
امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں منادی صدا دے گا، اینا زوار الحسین، کہاں ہیں وہ جو امام حسین کے زوار ہیں؟ تو کہا ایک اتنی بڑی تعداد ہوگی جسے شمار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم امام حسین کی زیارت پہ کیوں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امام حسین کی زیارت جو آئے تھے رسول کی محبت میں، علی کی محبت میں اور فاطمہ کی محبت میں کرنے آئے تھے۔ ذکر ہے وہ اوج بندگی ہے، یعنی جس کو خود امام زیارت نامہ جو ہم پڑھتے ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، وہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ چھٹے امام نے۔ چھٹے امام کون ہے؟ خود انسان کامل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد صالح، یعنی یہ آسان نہیں ہے، خود معصوم عبد صالح کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اب یہ مقام پر جب آدمی جاتا ہے تبھی تو انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بہت تیزی سے روایات میں 7 خصوصیات ہیں جو عبد بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر داری کریں، انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں ہم بھی عبداللہ ہوں، تاکہ اپنے وجود سے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ بہت ضروری۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ اپنے نفس میں اس طرح وہ حاصل کرتا ہے، وجود میں ڈالتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یا علی، یعنی اپنے آپ کو ورع کے مقام پر لے کر آتا ہے۔ ورع جو ہے وہ تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ہے، یعنی اور اوپر والی ڈگری ہے کہ جہاں انسان محارم الہی کو چھوڑ دیتا ہے، جو حرام ہے بس خدا نے کہہ دیا، اب کوئی اس میں توجیہ نہیں ہے، نہیں میری نیت یہ تھی، میرا وہ یہ تھا، یہ ایسا نہیں ہے، بس حرام ہے حرام ہے۔ حتیٰ شبہ بھی ہے، یعنی شاید کوئی گڑبڑ ہو تو بھی نہیں جاتا، کیونکہ شبہے انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے انسان بعض اوقات، جیسے کہ میں نے آپ کی پہلی ایک مجلس میں کہا نا کہ لذت کے لقمے انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس لیے شبہ، آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ میں گناہ میں گر جاؤں گا تو اس جگہ پہ مت جائیں، اس چیز کو نہ دیکھیں، اس کام کو نہ سنیں، بہانہ نہیں کریں، خدا کے اس حکم کے آگے بہانے نہ کریں۔ دوسری خصوصیت کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، خاموش، عبد، کیونکہ جب یہ بولتا ہے تو ہی تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کس کا ہے۔ جب آدمی دنیا میں بول رہا ہوتا ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام کیا فرماتے ہیں؟ مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان اپنی زبان کے پیچھے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، اچھی خوشبو لگایا ہوا ہے، لیکن جب کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو اندر سے کتنا خوشبودار ہے۔ کیا ہے؟ زبان، خاموشی۔ اور جو خاموش رہتا ہے یعنی بغیر ضرورت کے نہیں بولتا، خدا اس کے دل سے حکمت جاری کرتا ہے۔ تو امام حسن کے ہاتھ میں دی، حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عباس سے کہا عباس وقت آئے گا پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ عزاداران محترم، سلام ہے حضرت عباس کی والدہ پر، ام البنین پر، جنہوں نے ایسے بچے کی پرورش کی۔ ایک نہیں ہے، 4 بچے ام البنین کے مولا پہ قربان ہوئے، 4۔ یہی تو تصور میں نہیں تھا۔ جب لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا، اور جب بشیر نے ندا دی کہ حسین مارے گئے، تو ام البنین کو یقین نہیں آیا۔ ام البنین نے آ کر سب سے پہلے یہی پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب امام حسین مارے گئے عباس زندہ تھا؟ نہیں،
عباس پہلے جا چکے تھے. روزے کربلا میں آئے, عباس خیمے لگا دو, عباس خیمے ہٹا دو, ہٹ مارو, خیمے ہٹ گئے. عباس نے کوئی سوال نہیں پوچھا, کہیں نہیں پوچھا. شب عاشور سب کو مقام دکھائے, بیعت بھی ہٹا لی. نہ امام نے کہا میں راضی ہوں, جاؤ, یہ مجھ سے لڑنا چاہتا, تم جاؤ, جا سکتے ہو. 3 دفعہ امام نے شمع بجھائی اور 3 دفعہ کیا کہا, شمع چراغ روشن کیا جائے. تینوں دفعہ چراغ روشن کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ اس کو پکارا جس کے بارے میں امام کو یہ پتا تھا سب چلے جائیں گے, عباس نہیں جائے گا. سب چلے جائیں گے, عباس نہیں جائے گا. ایسی وفا ہے, ایسا پیکر ہے کہ آج کیا مقام ہے باب اللہ بھائی. مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی زندگی میں کتنا عباس کو پہچانا ہے. ہماری تو زندگی ہے ہی عباس کے صدقے میں. اللہ اکبر. عزادار نہ ہو یہ باب الحوائج تو دروازے بند ہیں زندگی کے. کتنی ڈھارس ہے یہ اہل بیت کی. آپ جانتے ہیں جو بھی روزے عاشورہ گیا ہے نا, وہ ودا ہو کے گیا, مل کے گیا, مگر حضرت عباس ملے بغیر گئے. اور حتیٰ بعض تو بیان کرتے ہیں کہ اسلحہ یعنی تلوار بھی اس طرح نہیں لے کے گئے. کیوں؟ کیونکہ جنگ لڑنے تھوڑی گئے تھے, پانی لینے گئے تھے. روزے عاشور حضرت عباس اپنے آقا کے پاس آئے, کہا مولا مجھے اجازت دے, مجھے بھی تو جنگ لڑنے دے, مجھے کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہا عباس تم لشکر کے سردار ہو. حضرت عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجازت نہیں مل رہی, اجازت نہیں مل رہی. حضرت عباس نے کیا دیکھا, چھوٹی سی بچی ہے, بچوں کی پیاس اس سے برداشت نہیں ہوئی. چچا کے پاس آئی, چچا بچے بہت پیاسے ہیں. چچا نے کہا میں پانی لے آؤں گا, اجازت دلا دو مجھے بس. اللہ اکبر, اجازت چاہیے. بی بی بیان کرتے ہیں کہ اپنے بابا کے پاس آئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ بابا بھائی علی اصغر پیاسا ہے, پانی چاہیے. امام نے کہا ہوگا, حال دل ہے, کہا ہوگا بیٹی اپنے بھائی کے لیے میرے بھائی کو بھیج رہی ہو, واپس نہیں آئے گا. عزاداران محترم, اجازت مل گئی عباس کو پانی کی. کتنا مضبوط دل ہے. کہتے ہیں امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس میری طرف سے تو اجازت ہے, جاؤ اپنی بہن سے بھی اجازت لے لو. بہن کے خیمے میں گئے, بہن سے بھی اجازت لی. بہن نے کہا بھائی نے اجازت دے دی, کہاں تو کہا پھر ہم کیا اجازت دیں. مگر بیان کرتے ہیں علماء کے بی بی نے کہا عباس جب بابا کی آخری رات تھی نا, تو بابا نے مجھے کہا بیٹی وقت آئے گا اسیر بنائی جاؤ گی, کوفہ اور شام کی گلیاں ہوں گی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو, مگر اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے عباس. بس حضرت عباس گئے. عزاداران محترم مصائب آپ سنتے رہتے ہیں, روزے عاشورہ تک یہ مصائب ہیں. حضرت عباس گئے, جاتے ہوئے کئی جہنم واصل کیا دشمنوں کو, پانی تک پہنچ گئے. مشکیزہ بھرا, ہاتھ میں پانی لیا, بابا کی بات یاد آئی.
عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ پانی کو پانی پہ مار دیا۔ یہ ہے وفا۔ پی لیتے تو گناہ نہیں تھا، لیکن کیسے پیے؟ اطاعت کا پیکر عباس ہے۔ ارباب پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ بس مشکیزہ رکھا، اور اب مقصد یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ بچے انتظار کر رہے ہیں، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں۔ کتنی امیدیں تھیں اس بچی کو کہ چچا پانی لے کر آئیں گے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں 4000 تیر مارنے والوں سے حضرت عباس نے پانی کو بچانا ہے۔ اب سواری چلی ہے، دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا۔ مشکیزہ جو ہے وہ اس طرف آیا، علم بائیں طرف آیا، ایک اور ضربت لگی، بایاں بازو شہید ہو گیا۔ مقام تو دیکھے ہیں نا آپ نے جو آپ گئے ہیں مولا کے حرم کے، دایاں بازو بایاں بازو فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بس جیسے ہی بازو شہید ہوئے حضرت عباس نے مشکیزوں کو اپنے وجود میں دبایا۔ اٹھ اٹھ کر خیموں کو دیکھ رہے ہیں، کتنی دور رہ گئے ہیں خیمے، مگر دشمن نے دیکھا کہ کوئی طاقت عباس کو روک نہیں پاتی، تو دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بس ظالموں نے ایک تیر مشکیزے پہ لگایا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی گھوڑے نے رخ موڑ لیا۔ با وفا ہے، پانی کے بغیر نہیں جائے گا۔ اسی اسنا میں ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا۔ عزیزان محترم میں اب کیسے بیان کروں؟ اب ہاتھ میں کچھ آئے تو انسان ہاتھ سے الگ کرتا ہے، ہاتھ نہیں ہے، گھٹنوں سے نکالنا چاہتے ہیں، گرز آیا۔ ہاتھوں کے بغیر ام البنین کا شہزادہ زمین پر آیا، کہا میرے مولا میرا سلام ہو۔ میرے امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے جد کو دیکھا کہ جیسے ہی عباس گرے کمر پکڑی، ان کا سارا ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کس طرح عباس کے بدن پر آئے، عباس کے سر کو اپنے زانو رکھا، خون صاف کیا۔ بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی نہیں پتا، مگر بدن واپس نہیں گیا۔ کئی وجوہات ہے، کہا عباس اپنے بدن کو خیموں میں نہیں لے کے جانا چاہتے تھے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جائے گا۔ کہا نہیں مولا، سارے دن کے بھوکے اور پیاسے، علی اکبر کے سینے کا داغ ہے، محمد اون کے داغ ہیں، یہ بدن کو کیسے اٹھائیں گے؟ علامہ کہتے ہیں نہیں، وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں جسے اٹھایا جائے۔ اب حسین کیسے سمیٹتے؟ بس علم پکڑا، جب خیموں کی طرف آیا کہا چچا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، مگر اب کیا دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں بدن، بچی کے